بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے کراچی کے حالات کے حوالے سے ہے، تو اس میں ذرا تھوڑا سا پس منظر بھی جو ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ کراچی ایک وقت میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کا جو ہے وہ گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر مذہبی طاقتیں بھی جو ہیں وہ ایک وہاں بڑی طاقت میں موجود تھیں۔ لیکن چونکہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک سیکولر ذہن رکھتی ہے، تو ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ یہ کراچی جو ایک بہت بڑا شہر ہے اور ایک بہت بڑا مرکز ہے، تو وہاں مذہبی اس کی شناخت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی کو آؤٹ کرنے کے لیے MQM بنائی گئی، اور جس نے جو ہے وہ ایک 25-30 سال وہاں دہشت گردی، بھتہ خوری اور اسی طرح سے اسٹریٹ کرائم عروج پر رہے، اور وہ اسی طرح سے اپنی مانی کرتے رہے۔ لیکن بالآخر کراچی کے عوام ان سے تنگ آئے، تو انہوں نے جو ہے وہ اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران جو ہے وہ جماعت اسلامی کے بلدیاتی حوالے سے جو سیٹ اپ ہے اس میں 2 میئر رہے۔ پہلے عبدالستار افغانی صاحب، انہوں نے جو ہے اپنے وقت میں ریکارڈ کام کیا، دیانتداری کے جو ہے وہ ریکارڈ قائم کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب، جس کی پوری ورلڈ لیول کے اوپر جن کی ریکگنیشن ہوئی کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر بہت بہترین انداز میں کام کیے، بہت ترقیاتی کام کیے اور بہت دیانتداری کے ساتھ کام کیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکولر لوگوں کو قبول نہیں ہوئیں، تو مسلسل جو ہے وہ یہی کوشش ہوتی رہی کہ جماعت اسلامی کو وہاں پیچھے دھکیلا جائے۔ لیکن جب سے جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جماعت اسلامی کراچی کے امیر بنے، تو انہوں نے ایک نئے انداز سے جماعت اسلامی کو وہاں متعارف کرایا اور عوام کی خدمت کی، ان کے مسائل کو حل کرایا، جس میں بہت بڑے بڑے مسائل جو تھے ان میں ایک یہ کہ الیکٹرک ہے، اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ چارجز ہیں اور بہت زیادہ ٹیکسز ہیں، ان کا مسئلہ حل کرایا۔ یہ اپنا ملک ریاض نے بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ اس پہ پیسے کو انہوں نے بحری اٹاؤن کے بہانے سے انہوں نے دبائے ہوئے تھے پیسے، وہ پیسے لوگوں کو دلوائے۔ نسلہ ٹاور کا مسئلہ آیا، وہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ اٹھایا، اور اسی طرح سے اور بہت سے جو مسائل تھے، یہ بلدیاتی حوالے سے بھی انہوں نے ایک بہت بڑا جد و جہد کی، اور مہینے بھر کا دھرنا دیا انہوں نے، کہ انہوں نے سارے کے سندھ حکومت نے، جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آپ جانتے ہیں، انہوں نے یہ سارے اختیارات جو ہیں بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات سارے انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیے تھے اسمبلی کے ذریعے سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں بلدیاتی انتخابات کے ذریعے سے وہ پاور میں نہیں آ سکتی۔ تو انہیں اندازہ تھا کہ یہ جماعت اسلامی ہی جو ہے وہ ایسی جماعت ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات اگر ہوئے تو جماعت اسلامی اس میں اقتدار میں آئے گی۔ تو انہوں نے سارے اختیارات جو ہے وہ بلدیاتی حوالے سے جو تھے وہ سارے کے سارے اسمبلی کے ذریعے سے ختم کیے، جس کے خلاف جو ہے وہ مہینہ 1.5 مہینہ تک جو ہے حافظ نعیم الرحمن صاحب کی اس میں انہوں نے دھرنا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ریورس ہوئیں۔ تو اب جو ہے وہ حالات یہ بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی ہی جو ہے اس کا میئر آئے گا، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ مختلف اوقات کے اندر 3-4 دفعہ اس بات کی کوشش کی گئی، کبھی جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ذریعے سے، کبھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے، کبھی الیکشن کمیشن کے ذریعے سے، اور کبھی کسی نہ کسی ذریعے سے کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کروائے گئے۔ اور اب بھی جو ہے وہ 15 کو جو الیکشن ہونے تھے اس کے لیے بھی سندھ حکومت نے اپنی طرف سے، جس کا اسے کوئی استحقاق نہیں تھا، یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے